سورہ شعراء میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اگر آخرت میں مردہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں زندہ دل لے کر حاضر ہوگا، یعنی گناہوں سے پاک اور محبت اور معرفت الہی کے نور سے منور دل لے کر جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا کامیاب وہی ہوگا۔ آؤ میرے احبہ، آج عید سے پہلے ہی ایڈوانس میں تمہیں عیدی کے طور پر ایک انمول تحفہ دیتا ہوں۔ اگر یہ تحفہ قبول کر لیا تو قیامت کے دن تمہارا دل مردہ نہیں ہوگا، تمہیں اہل دل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دل والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہارا دل زندہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات یا عید الفطر کی رات یعنی عید سے قبل رمضان المبارک کی آخری رات جس نے حصول ثواب کے لیے قیام کیا، اسے اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا؟ اس دن اس کا دل مرے گا نہیں جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ محترم احبہ، اگر آخرت میں قلب میت نہیں، مرا ہوا دل نہیں، زندہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو چاند رات کی قدر کرو۔ جو اللہ کی عبادت اور یاد الہی کے ذریعے اس چاند رات کی قدر کرتا ہے تو پھر یہ چاند رات اس کے دونوں جہانوں کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ لوگوں نے اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کس قدر محرومی ہے ان نادانوں کے لیے جو دونوں جہانوں میں دلوں کو حقیقی زندگی دینے والی اس مبارک رات، اس چاند رات کو شاپنگ مالز اور مارکیٹ پلیسز میں اور بازاروں کے غیر شرعی اور مخلوط ہجوم اور مجالس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنی محرومی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انسان تمام رمضان المبارک میں دن کے روزے اور رات کے قیام اور دیگر عبادات کے ذریعے جتنی محنت کرتا ہے ان تمام عبادات کا خاص انعام اللہ جل وعلا کی جانب سے لیلۃ الجائزہ میں ملتا ہے، اس انعام کی رات میں ملتا ہے۔ یہ جسے تم چاند رات کہتے ہو نا، یہ سارے مہینے کی عبادات کا صلہ ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے۔ یعنی یہ چاند رات در حقیقت اللہ جل وعلا کی طرف سے عیدی ملنے کی رات ہے۔ اس رات براہ راست اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہے۔ اور عیدی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ جل وعلا اپنی معرفت کے طلبگاروں کے قلوب کو ایسا منور کر دیتا ہے کہ ان دلوں کی پھر کبھی موت واقع نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ دیکھیے، جب عید آتی ہے نا تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتے ہیں۔ کوئی خاندان کا بڑا شخص ہو، کوئی معروف شخص ہو، کوئی امیر یا کوئی سخی انسان ہو تو وہ اپنے مقام و مرتبے کے مطابق عام لوگوں کی بنسبت زیادہ عیدی دیتا ہے۔ تو بھائی اس کا کیا مقام ہوگا جسے اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہو، جسے اللہ خود عیدی دیتا ہو۔ اب چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ فلاں انکل گھر آئیں گے تو ہمارا اس وقت گھر میں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ ان سے بہت عیدی ملے گی۔ لیکن جب وہ انکل گھر میں آئیں اور اس بچے کو ان کے آنے کے وقت کا علم بھی ہو لیکن عین اسی وقت وہ بچہ گھر سے باہر بازار میں کہیں گھومنے کے لیے چلا جائے تو اسے گھر لوٹنے پر پھر کتنا افسوس ہوگا کہ وہ باقی بچوں کو عیدی دے کر چلے بھی گئے اور میں گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، پھر اس سے بڑھ کر محروم کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ اگر چاند رات اللہ کی عبادت میں گزار دی تو چاند رات اللہ کی رحمتیں اس کی عبادت گاہ میں اسے عیدی دینے کے لیے آئیں گی۔ لیکن یہ نادان انسان اسی چاند رات کو شاپنگ مالز میں، دوستوں یاروں کی فضول صحبتوں میں، بلکہ حرام کاموں میں برباد کر کے اللہ کی عیدی سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لیلۃ الجائزہ کی، اس انعام کی رات کی، اس چاند رات کی قدر کرو اور یاد رکھیے آخرت میں دلوں کو زندہ رکھنے کی فضیلت یہ ان دونوں راتوں کو حاصل ہے، عید الفطر کی رات کو بھی اور عید الاضحیٰ کی رات کو بھی۔ یہ دونوں راتیں اہل دل کی راتیں ہیں، دل والوں کی راتیں ہیں۔ ان مبارک راتوں میں شب بیداری کی فضیلت اس قدر ہے کہ حافظ ذکی الدین المنذری نے ترغیب و ترہیب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرمایا جو ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتیں، یہ 3، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی رات جسے ہم لیلۃ البراء یا شب برات کہتے ہیں۔ اس روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو چاند رات شاپنگ سینٹرز کی بجائے عبادت میں گزارتا ہے اسے پھر اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہے۔ اور وہ عیدی کیا ہے؟ اللہ دلوں کو دائمی زندگی بھی دیتا ہے اور عیدی میں جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس روایت میں یہی فرمایا کہ جو ان راتوں میں شب بیداری کرے پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
لہٰذا محترم احبہ اس خاص رات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیجیے گا. لیلۃ الجائزہ میں آنسو بہا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں ماضی کی خطاؤں سے توبہ بھی کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کریں. اب آئیے